شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. الحمدللہ مسلمانوں میں بڑی اویئرنیس موجود ہے کہ روٹین سے ہٹ کر نیکیوں میں بڑا ذوق شوق اور جذبہ دکھاتے ہیں. روزہ، قرآن پاک کی تلاوت، تراویح، اسی طرح صدقہ خیرات، بلکہ بعض لوگوں نے تو اپنا مالی سال ہی اس طرح سے سیٹ کر لیا ہوا ہے کہ زکوٰۃ بھی رمضان میں ادا کی جائے، کیونکہ رمضان میں ہر نیکی کو بڑھا چڑھا کر اللہ رب العالمین اس کا ثواب دیتا ہے. اس مختصر گفتگو میں دو تین باتیں گوش گزار کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کہ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ میرے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، اور مال اور دولت کی جب بات کرتے ہیں تو مال و دولت بھی یہ میرے زور بازو کی کمائی نہیں ہے. میری ڈگریاں، میرا ایکسپیرینس، میرا خاندانی بیک گراؤنڈ، میرے ساتھی، میرے مشورے یا میرا فیلڈ بالکل نہیں. ہمیشہ سے یہ رکھنا ہے ذہن میں کہ جو مجھے حاصل ہوا خاص اللہ کی مہربانی سے حاصل ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امانتاً دیا، اللہ کی امانت ہے، اس کو اپنا سمجھنا ہی نہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دے کر اونرشپ ہمیں دے دی، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے اور یہ ذہن بنانا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے. ورنہ کتنے لوگ مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ، باصلاحیت اور وہ مالی لحاظ سے مجھ سے بہت پیچھے ہوں. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، اس پر بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس سے مال کبھی کم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے گا. آخرت میں تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے. دنیا ہی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ صدقہ خیرات کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بندہ جو ہے وہ غریب ہو جائے، اس سے مال کم نہیں ہوتا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو صدقہ خیرات یا مال خرچ کیا جاتا ہے اس کی دو قسمیں. پہلی قسم زکوٰۃ ہے جو واجب ہے، فرض ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے، اور اس وقت جو 2.5% یا 40واں حصہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دوسرے سال رمضان میں نصاب کے ساتھ، اس تفصیل کے ساتھ اس طرح سے زکوٰۃ فرض ہوئی. ویسے تو شروع سے چلی آ رہی تھی، یہ والا نصاب اس وقت فرض ہوا. تو یہ جو 2.5% ہے اس کے متعلق تو بالکل یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ آپ سے کہتا ہے کہ جی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور میں نے ایک صاحب سے ہیلپ مانگی ہے، وہ مجھے ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ بینک کے اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں اور میرے پاس تو بینک میں اکاؤنٹ ہے نہیں. آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں، میں ان کو پاس آن کروں گا، وہ میرے لیے اس میں پیسے بھیج دیں گے، تو آپ کو براہ مہربانی مجھے دے دیجیے گا. آپ کہتے ہیں اٹس اوکے،
آپ نے ان کو اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دے دیا، انہوں نے آگے پاس آن کر دیا، انہوں نے وہاں سے 50,000 روپے اس اکاؤنٹ میں بھیجے۔ اب وہ پیسے 50,000 روپے آئے تو آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں، لیکن وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ اس شخص کے ہیں جس کے لیے انہوں نے بھیجے۔ تو یہ جو 2.5% ہے نا واجب زکوٰۃ، اس کے متعلق تو یہی سمجھ لیں کہ یہ آپ کے نہیں ہیں، میرے نہیں ہیں، یہ اللہ نے میرے اکاؤنٹ میں کسی اور کے لیے بھیجے، یہ مجھے نکال کے بار صورت ادا کر دینے، ورنہ خیانت ہوگی، حق تلفی ہوگی، حق غصب کرنا ہوگا، جتنے الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری قسم جو نفلی صدقہ خیرات جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی یہ بات کہ کم نہیں ہوگا، مال بڑھے گا، اور بڑھ چڑھ کر اس میں آگے جو ہے نا ہو کر ضرورت مند لوگوں تک اپنی اعانت جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کبھی 2.5% پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اگر بندہ خرچ نہیں کرتا تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اپنے مال میں برکت چاہتا ہے تو پھر بے دریغ خرچ کرے اللہ کے راستے میں۔ چنانچہ کئی ایک مثالیں دی گئیں، وہ بادل والی مثال بھی ہے، وہ ہم ٹائم اتنا نہیں ہے کہ اس کو ذکر کریں۔ اللہ نے کیسے بادلوں کو حکم دیا کہ وہاں جا کر برسو، تو بندہ کس طریقے سے خرچ کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب مکہ سے ہجرت کر کے گیا، ان سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا، تنہا وہ بندہ مدینہ منورہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور وہاں اس وقت کوئی فیکٹریاں، ملیں، مارکیٹیں، اس طرح بزنس وسیل نہیں تھا، بزنس کے اس طرح مواقع نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے ڈونیشن مانگا تو سب سے زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، 700 اونٹ یا بعض جگہ پہ 900 اونٹ پورے سامان کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی 300 اونٹ پورے سامان کے ساتھ۔ تو اب اگر وقت وہ ڈیوریشن اور پیریڈ کاؤنٹ کیا جائے تو بمشکل 8.5 پونے 9 سال بنتے ہیں۔ تو اس وقت جب مارکیٹیں نہیں تھیں، ملیں نہیں تھیں، فیکٹریاں نہیں تھیں، اور تجارت کے لیے اتنے وفر وسائل نہیں تھے، تو یہی تغاری بیلچے کا کام اور محنت مشقت کا کام ہے۔ صرف اس سے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو 8.5 پونے 9 سال میں کروڑ پتی بنا سکتا ہے۔ آپ 300 اونٹوں کی قیمت لگائیں، آج نہیں اس وقت کے حساب سے بھی لگائیں تو تب بھی کتنی بنتی ہے؟ 300 اونٹ تو دے رہے تھے، مزید ان کے پاس کتنے ہوں گے؟ تو اگر اس وقت اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بغیر ان وسائل کے اتنا تونور کر سکتا ہے، اتنی دولت عطا فرما سکتا ہے چند سالوں میں، تو معاذ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں آج کوئی کمی نہیں آ گئی ہے۔ اللہ اسی طرح قادر ہے، بس ہم اس میرٹ پر نہیں ہیں۔ اللہ پر توکل، اللہ کے ساتھ محبت اور اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کرنے کا جذبہ، اس کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ہماری پریشانیوں میں اضافہ اور ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال تو صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس دور میں بھی الحمدللہ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر نقد رزلٹ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طریقے سے فوراً لوٹاتا ہے دنیا ہی میں، اور آخرت میں تو انشاءاللہ نیتیں اور اخلاص اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر اللہ رب العالمین ملٹیپلائی کر کے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس میں جہاں ہم اور عبادات کرتے ہیں وہاں یہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ غریب لوگوں کی جو ہے اعانت، معاونت، اور ان کو نہ آنا پڑے، ان کے پاس جا کر جو ہے ان کی خدمت کی جائے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے، یہ بھی بڑا اہم ایک نقطہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے کمرے سے نہ نکلوں، میں اپنے آفس سے نہ نکلوں، لوگ میرے پاس آئیں اور وہ مجھے اپنی ضرورت بتائیں اور میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر دوں، یہ غلط ہے۔ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ جو ہم نے تقسیم کر رکھا ہے نا کہ 6 ڈیز ہمارے ورکنگ ڈیز ہیں اور 7th ڈے ہمارا فیملی ڈے ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک دن
یا کچھ وقت اس کے لیے سپیئر کریں، سروے کریں، اپنے نزدیک سے شروع کریں، رشتہ داروں سے شروع کریں، پھر جہاں تک پہنچ سکیں، تو جہاں ان کو مناسب لگے، جہاں دل ٹھکے، جہاں واقعتاً ضرورت ہو، وہاں اپنے ہاتھ سے جو ہے اپنے ڈونیشنز اور اپنے عطیات، اپنے تبرعات جمع کروائیں، اور وہاں جو ہے نا ان لوگوں کی مدد کریں، تاکہ ایک جو وہ پیسہ تو وہ دے ہی رہے ہیں، ساتھ جو وقت انہوں نے دیا اس کا بھی انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا۔ اور پھر ایک اور بڑا جو فائدہ آئے گا کہ یہ جو کرپشن ہے، چیٹنگ ہے، اور 2 نمبر لوگ جو ہے وہ بیکاری اور یہ سارا کلچر اس طریقے سے منیمائز ہو سکتا ہے، ختم اگر نہ بھی ہو تو کم از کم منیمائز تو ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہر کام کو، جیسے ہم کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے اچھے طریقے سے، جتنے انسان کے بس میں اچھے سے اچھے تاکہ پورا ثواب ملے، اسی طرح زکوٰۃ بھی، صدقہ خیرات بھی اچھے سے اچھے انداز میں ادا کیا جائے تاکہ اس کا پورا ثواب ملے۔ اس کے بعد پھر باقی جو آداب ہیں، بہت ساری آیات ہیں کہ اپنی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جن لوگوں کو آپ معاونت دے رہے ہیں، اپنا تعاون دے رہے ہیں، تبرعات دے رہے ہیں، کبھی ان کے ساتھ آپ کا ایسا بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے وہ ہرٹ ہو جائیں، ان کو اذیت پہنچے، تو اس سے پھر آپ کے صدقات و خیرات کا جو اجر و ثواب ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال نیکی صرف کر لینا کافی نہیں ہوتا ہے، نیکی کا ثواب سمیٹنا اور کامیابی کے ساتھ یعنی نیکی کرنا تاکہ پورا ثواب مل جائے، یہ اصل جو ہے نا وہ سعادت ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی نیکی کریں وہ اس انداز سے کریں کہ جو اللہ کی راہ میں قبول بھی ہو جائے، اور اس کا پورا ثواب کیا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح صدقہ خیرات، نفقات، زکوٰۃ، خیرات رمضان شریف میں یا بغیر رمضان کے دوسرے ایام میں جب ہم کریں تو وہ بھی اللہ رب العالمین قبول بھی فرمائے، اور اس کا کئی گنا کر کے ہمیں اجر و ثواب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔